بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 11، رکوع نمبر 9۔ قل آپ کہہ دیجئے، من یرزقکم کون ہے جو تم کو رزق دیتا ہے، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، امن یملک یا کون مالک ہے، السمع کون مالک ہے کانوں کا، والابصار اور آنکھوں کا، ومن یخرج اور کون ہے جو نکالتا ہے، الحی زندہ کو، من المیت مردہ سے، ویخرج اور نکالتا ہے، المیت مردہ کو، من الحی زندہ سے، ومن یدبر اور کون تدبیر کرتا ہے، الامر کاموں کی، کاموں کو کون ترتیب دیتا ہے، کون تدبیر کرتا ہے کاموں کی، تو فَسَيَقُولُونَ اللّٰہ ان قریب وہ کہیں گے کہ اللہ ہی کرتا ہے، فقل بس آپ کہہ دیجئے، افلا تتقون کون ہے جو، افلا پھر کیوں نہیں، تتقون تم ڈرتے۔ تو آسمان اور زمین سے رزق کا ملنا یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی آسمانوں سے بارش برستی ہے اور زمین سے کیا ہوتا ہے، اس بارش کی برکت سے زمین کیا ہوتی ہے جی، نرم ہو جاتی ہے، اور زمین کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں اور زمین سے غلے اگتے ہیں، وہ انسانوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرما دیا کہ کون ہے جو آسمان اور زمین سے تمہارے لیے رزق کا بندوبست کرتا ہے، آپ ان سے پوچھیں، اور کون ہے جس نے جو مالک ہے تمہارے کانوں کا اور تمہاری آنکھوں کا، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے۔ اب زندہ کو مردہ سے نکالنے کی مثال کیا ہے جی، بیضہ انڈا، ٹھیک ہے، انڈا مردہ ہوتا ہے، اس میں سے زندہ نکلتا ہے کیا ہے جی، حمزہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نطفہ، جس نطفے سے اللہ تعالیٰ شانہ نے انسانوں کو، جانوروں کو بنایا، ٹھیک ہے، اب وہ ایک مردہ چیز ہوتی ہے لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، زندہ کو پیدا کر دیتے ہیں۔ اور زندہ سے مردہ کو پیدا کرنے کی مثال پھر مرغی سے انڈا، ٹھیک ہے، مرغی زندہ، انڈا مردہ، تو اللہ تعالیٰ یہ سارا نظام چلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ کہیں گے، ان قریب یہ کہیں گے اللہ ہی ہے، اللہ ہی کر رہے ہیں، تو پھر آپ ان سے کہو کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ اللہ ہی ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے تو افلا تتقون پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، ٹھیک ہے، اس اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں۔ فذالکم اللہ یہ ہے تمہارا اللہ، ربکم جو تمہارا رب ہے، الحق سچا، فذالکم اللہ بس یہ ہے اللہ تعالیٰ، ربکم تمہارا رب ہے، الحق سچا، فماذا بعد الحق پس کیا ہے حق کے بعد، الا الضلال مگر گمراہی۔ اگر حق کو نہیں مانو گے، حق کو تسلیم نہیں کرو گے تو پھر دوسرا راستہ کون سا ہے، وہ پھر گمراہی ہے، پھر ذلت ہی ذلت ہے اور ہمیشہ کی جو ہے نا وہ گمراہی ہے۔ فَأَنَّا پس کہاں، تصرفون تم لوٹے جاتے ہو، کدھر پھر کے جا رہے ہو تم اللہ کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے۔ کذالک اسی طرح، حقت سچی ہو گئی، کلمت ربک تیرے رب کی بات، علی الذین ان لوگوں پر، فسقوا جنہوں نے فسق کیا، جنہوں نے گناہ کیے، نافرمانی کی، انہم کہ بے شک وہ لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کے اندر یہ بات پہلے سے طے شدہ تھی کہ یہ لوگ جو گناہوں میں لگے ہوئے ہیں یہ اپنے گناہوں کے سبب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قل آپ کہہ دیجئے، هل من شرکائکم کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے کوئی، من یبدأ الخلق جو شروع سے پیدا کرے مخلوق کو، ثم یعیدہ پھر اس کو لوٹائے، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو شروع سے پیدا کرے مخلوق کو، ثم یعیدہ پھر اس کو لوٹائے، قل اللہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہے، یبدأ الخلق جو شروع سے پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثم پھر یعیدہ وہ اس کو لوٹاتا ہے، فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ پس کہاں بہ کے جاتے ہو، ٹھیک ہے، منہ پھیر کر چلے جانا تو تؤفکون تم کہاں منہ پھیر کر چلے جا رہے ہو۔ قل آپ کہہ دیجئے، هل من شرکائکم کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے کوئی، من یہدی جو ہدایت دے، الی الحق حق کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ سوالات کی صورت میں پوچھ رہے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ کون ہے، کوئی ہے جو تمہیں کیا کر، تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے لے کے آؤ جو مخلوق کو شروع سے پیدا کرے۔ ہاں آگے چیزوں سے چیزیں تو تم بنا لیتے ہو، لیکن ابتدا سے ان چیزوں کو جس نے بنایا وہ اللہ ہے۔ کسی بھی چیز کو ابتدا سے تم بنا سکتے ہو؟ نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے، کوئی ہے تمہارے شریکوں میں سے من یہدی، جو ہدایت دے الی الحق، حق کی طرف، سچ کی طرف ہدایت دے، اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ قل اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے، یہدی للحق، جو ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں افمن یہدی الی الحق، افمن، کیا وہ شخص جو یہدی ہدایت دیتا ہے الی الحق، حق کی طرف، احق، زیادہ حقدار ہے ان یتبع، کہ اس کی اتباع کی جائے، ام من لا یہدی، یا وہ شخص کہ جو راہ نہیں پاتا، الا مگر ان یہدا، کہ اس کو راہ دکھائی جائے۔ وہ تو خود محتاج ہے، اس کو خود راستے کا پتہ نہیں ہے، اس کو راستہ دکھایا جاتا ہے، وہ زیادہ حقدار ہے یا جو راہ دکھانے والا ہے، صحیح راستہ دکھانے والا ہے؟ تو جو ذات صحیح راستہ دکھانے والی ہے وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ اس کی عبادت کی جائے، بنسبت اس کے کہ جو خود جو ہے وہ محتاج ہے کہ اس کو راستہ دکھایا جائے۔ فما لکم، پس تم میں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو، کیف تحکمون، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو، ٹھیک ہے، یہ کیسا فیصلہ کر رہے ہو تم، سمجھا؟ کیف تحکمون، کیسا فیصلہ کرتے ہو، سوئے ہوئے تو کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، جاگو۔ وما یتبع، اور وہ نہیں، وما یتبع، نہیں پیروی کرتے، اکثرہم، ان میں سے اکثر، الا ظنا، مگر اپنے گمان کی، جو ذہن میں بات آ گئی، جو گمان آ گیا اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الظن، بے شک گمان، لا یغنی، نہیں فائدہ دیتا، من الحق شیئا، جی، حق سے ذرا برابر بھی، حق کے بارے میں گمان ذرا برابر بھی فائدہ نہیں دیتا۔ ایک میری سوچ ہے اور ایک اللہ کے حکم احکام ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے ہیں، اگر میں اپنی سوچ کو ان کے تابع کر لوں گا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر جو میرے ذہن میں آ رہا ہے میں اسی کو سچ سمجھ کے اس کے اوپر چلنے کی کوشش کروں گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر یہ گمان کوئی فائدہ بھی نہیں دیتا ہے حق کی راہ میں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، جاننے والا ہے، بما یفعلون، جو کچھ وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ جی ختم کرے رکو یا کافی ہے؟ کافی ہے، یاد بھی کیا کرو نا، آسان۔ احمد تم آج لیٹ آئے ہو۔